ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر قطری عوام، یہاں مقیم باشندوں اور عربی و اسلامی امتوں کو مبارکباد دی ہے اور شورا کونسل کے اسپیکر کی جانب سے مبارکباد کا برقی پیغام وصول کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے اور صاحب سمو امیر نے سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کی حتمی قرعہ اندازی کی تقریب میں شرکت کی ہے اور پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر ایک غیر معمولی چیمپئن شپ پیش کرے گا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر قطری عوام، یہاں مقیم باشندوں اور عربی اور اسلامی امتوں کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دی ہے اور مبارکباد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ سب کی نیکیاں قبول فرمائے اور سب کو یہ بابرکت مہینہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی جانب سے مبارکباد کا برقی پیغام وصول کیا، جس میں شورا کے ممبران کی جانب سے بھی اس مہینے کی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے مجلس شورا کے اسپیکر کے نام شکریہ کا جوابی برقی پیغام بھی ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور ان کے ساتھ مبارک ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ پھر ایک دوسرے ٹیلی فونک رابطے میں صاحب سمو امیر نے برادر ملک سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ بھی ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد پر متعدد عربی ملکوں کے بادشاہوں اور قائدین کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین، عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید، عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون، جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین اور سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا بھی تبادلہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2022 کے فیفا قطر فٹ بال ورلڈ کپ کی حتمی قرعہ اندازی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں چیمپئن شپ کے آفیشیل میسکوٹ کی رونمائی بھی کرائی گئی۔ نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں منعقد کردہ اس تقریب میں صاحب سمو امیر کے ذاتی ایلچی شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی،
قطر اولمپک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوعان بن حمد آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب یانی انفانٹینو، فٹ بال کی ایشین فیڈریشن کے سربراہ شیخ سلمان بن ابراہیم آل خلیفہ، فیفا کی کونسل کے متعدد ممبران، اسپورٹس کے اعلیٰ اہلکاران اور مہمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ صاحب سمو امیر نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایک غیر معمولی ورلڈ کپ چیمپئن شپ پیش کرے گا۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا کہ مسلسل 2 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا پر چھائی رہی عالمی وبا کے بعد یہ چیمپئن شپ وہ پہلا بڑا ایونٹ ہوگی جو ساری دنیا کو یکجا کرے گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں اس امر پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے کہ سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کی حتمی قرعہ اندازی میں وہ شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنے کی اہل بننے والی تمام ٹیموں کو مبارکباد دی ہے جو اس عربی وعدے کا انتظار کر رہی ہیں کہ ایک ایسی غیر معمولی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جائے گا جو عربوں اور پوری دنیا کے درمیان گہرے رابطوں کا ذریعہ بنے گی۔ فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب یانی انفانٹینو نے اس تقریب میں اپنی تقریر میں کہا کہ امن اور سلامتی کے نام کے تحت سن 2022 کی فیفا ورلڈ کپ چیمپئن شپ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی چیمپئن شپ ہوگی۔ اس موقع پر لائیو شو بھی پیش کیا گیا جس میں علامتی سنریز بھی دکھائی گئیں اور یوں اس ورلڈ کپ کی حتمی قرعہ اندازی کی تقریب اپنی مثال آپ بن گئی۔ منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے تابع مارکیٹنگ کے امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب خالد المولوی نے کہا ہے کہ اس تقریب سے بھی اس امر کی عکاسی ہوتی ہے کہ قطر اب اس ورلڈ چیمپئن شپ کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس بڑی اور زبردست تقریب میں کل اس چیمپئن شپ کے آفیشیل میسکوٹ کی تقریب کی رونمائی بھی کرائی گئی۔ فیفا قطر چیمپئن شپ سے متعلق ہی ایک صحت مند ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی رہنمائی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس کا عنوان تھا کہ اسپورٹس اور ہیلتھ کے لیے ورثے کی تخلیق۔ اس کمیٹی میں وزارت صحت عامہ، صحت کی عالمی تنظیم WHO، فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا اور منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے قائدین شریک ہوئے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا کہ قطر کو اس بات پر فخر و اعتزاز ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کا وہ پہلا ملک ہے جو فٹ بال کے ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اولین اور جامع مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کامیاب اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد عمل میں آ جائے، یہ بہت ضروری ہے کہ فٹ بال اور اسپورٹس لوگوں کو صحت اور سب کی صحت پر ابھارنے کا ایک اہم ذریعہ بن جائے۔ آج ساری دنیا کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے دن پوری دنیا میں اس بیماری آٹزم کا دن منایا جائے گا۔ سب کے لیے اور عمدہ تعلیم کے شعار اور سلوگن کے تحت اپنے اس ایمان و یقین کا اظہار کر رہا ہے کہ آٹزم کے مریضوں کے بارے میں آگاہی کو عام کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ یہ لوگ بھی معاشرے اور سوسائٹی میں ضم ہو جائیں اور وہ جامع ترقی اور ڈیولپمنٹ کے عمل میں ایک پازیٹیو اور مثبت حصہ ادا کریں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ تمام فریق گزشتہ 7 سالوں میں پہلی مرتبہ اب مقررہ 2 ماہ کے لیے پورے ملک میں فائر بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ فائر بندی آج سے شروع کر دی گئی ہے اور اس مدت کی تجدید بھی ہو سکے گی۔ یمن کی آئینی حکومت کی مدد کرنے والے اتحاد، خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون اور
اور سعودی عرب نے فائر بندی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس اعلان کے تحت یمن میں سعودی عرب کے ساتھ ملنے والی سرحد پر ملٹری آپریشن کی تمام کارروائیاں بند کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے تحت حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں اور برآمدات داخل کرنے اور صنعاء کے غیر اسلامی ہوائی اڈے کے لیے کچھ باتوں شروع کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی آج محدود 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ایک گاڑی پر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے جس میں فائرنگ کرنے والے اسرائیلی فوجیوں نے اس علاقوں کو فائرنگ کے بعد بند کر دیا اور ایمبولینس گاڑیوں کو بھی ان زخمیوں کے پاس جانے شروع کیا۔ اس فائرنگ سے گھنٹے پہلے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری میں توسیع کے خلاف مظاہرے کیے گئے اور ان مظاہروں میں فوج کے ساتھ مقابلوں میں ایک نوجوان کو گولی مار کر دیا گیا اور اس سے بھی ایک دن قبل میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ خبروں کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کے جنگی کشتیوں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس کے ساحلوں کے قریب سمندر میں فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور آخر میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک پر روسی حملے کے بعد امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کی جانب سے روس کے خلاف لگائی گئی پابندیاں کامیاب ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ان پابندیوں میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اس دوران میں یوکرینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اینٹی ایئر ڈیفنس نے بحر اسود پر واقع اوڈیسا کی بندرگاہ میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے روسی میزائلوں کے ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، اور یوکرین نے دارالحکومت کییو کے آس پاس اور ملک کے شمالی علاقوں پر علاقے دوبارہ آزاد کرا لیے ہیں اور روسی فوجوں کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے روسی عملے کو سپلائی کے ایک اہم مرکز میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے بہت تگ و دو کرنا پڑی ہے۔ اس مقام سے یوکرین کے اندر موجود روسی فوجوں کو ایندھن اور فوڈ سپلائی کیا جاتا تھا۔ روسی فوجوں کا کہنا ہے کہ یہ آگ یوکرین کے ہیلی کاپٹروں کی جانب سے کیے گئے ایک حملے کے نتیجے میں لگی تھی، اور گزشتہ 5 ہفتوں سے جاری اس جنگ میں یہ پہلا موقع ہے کہ روس کے اندر کسی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ روسی فوج اب دارالحکومت کییو پر اپنا دباؤ کم کرتے ہوئے اپنی صفوں کو دوبارہ متحد کر رہی ہے اور یوکرین کے مشرقی علاقوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر قطری عوام، یہاں مقیم باشندوں اور عربی اور اسلامی امتوں کو مبارکباد دی ہے اور شورا کونسل کے اسپیکر کی جانب سے مبارکباد کا برقی پیغام وصول کیا ہے۔ امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے، اور صاحب سمو امیر نے سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کی قرعہ اندازی کی تقریب میں شرکت کی ہے اور پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر ایک غیر معمولی چیمپئن شپ پیش کرے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔